دوستو آج 23 رمضان کی وہ شام ہے جس کے بعد اس سال کا کوئی دوسرا جمعہ اس رمضان میں نہیں آئے گا۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی وہ آخری جمعہ جو ہمیں الوداع کہنے آ گیا ہے۔ ذرا سوچیں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رمضان کی برکتیں اپنا سامان سمیٹ رہی ہیں۔ کیا پتہ اگلے سال یہ جمعہ، یہ طاق رات اور یہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کی یہ رات صرف دوسری طاق رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک اپنے ان بندوں کی فہرست فائنل کرتا ہے جنہیں جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ آج مغرب سے لے کر کل جمعہ کی شام تک رحمت کا وہ دروازہ کھلا ہے جس کی چابی صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جو آج جاگیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ تھک چکے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، لیکن میرے دوستو یہ آخری موقع ہے۔ اگر آج آپ نے ہمت کر لی تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ اسی جمعۃ الوداع کو ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی اس طاق رات میں وہ کون سا ایک ایسا لمحہ ہے جب تقدیر کا قلم دوبارہ چلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگنا تھا مانگ لیا، اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 خاص راز بتاؤں گا جو صرف اس آخری جمعے اور طاق رات کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے ان تینوں میں سے ایک بھی مس کر دیا تو شاید آپ کی پوری مہینے کی محنت وہ رنگ نہ لا سکے جو آج لا سکتی ہے۔ وہ کون سا پوشیدہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی؟ میں ابھی پہلے وظیفے کے فوراً بعد اس کا پردہ فاش کروں گا، اس لیے کہیں مت جائیے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے چہروں کی اداسی دیکھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ صرف اس لیے پریشان ہیں کیونکہ رمضان گزر رہا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی کام نہیں بنا۔ کسی کو مکان کا دکھ ہے، کسی کو بیماری نے گھیرا ہوا ہے، تو کوئی صرف اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ آج کا یہ جمعۃ الوداع آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہے، وہ تو آپ کو اس آخری موڑ پر وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو آپ نے پورے مہینے میں نہیں مانگا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ان تمام آنسوؤں کا حساب ہے۔ میں آج آپ کو وہ 3 وظیفے دوں گا جو صرف اس خاص رات کے لیے بنے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری جمعے پر اپنی تقدیر کا تالا کھولنے کے لیے؟ ابھی کامنٹس میں الوداع الوداع یا رمضان لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے سچے تڑپنے والے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب میں آپ سے وہ سوال پوچھنے والا ہوں جو اس وقت لاکھوں مسلمانوں کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پچھلی طاق راتوں میں بہت رو رو کر دعائیں مانگی، وظیفے کیے، تسبیحیں پڑھی، لیکن ابھی تک آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئی جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا؟ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے اور آپ کا نصیب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہماری دعائیں آسمان کے دروازے نہیں کھٹکھٹا پائیں؟ دوستو، آج اس جمعۃ الوداع کی رات میں آپ کو وہ کڑوا سچ بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا۔ اصل میں اللہ آپ کی دعائیں رد نہیں کر رہا، بلکہ وہ آپ کو اس خاص مقام پر لانا چاہ رہا تھا جہاں آج آپ کھڑے ہیں۔ آج کی یہ 23ویں طاق رات اور جمعۃ الوداع کا یہ جوڑ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ پلان ہے جو آپ کی تمام پچھلی محنتوں کا صلہ آج ایک ساتھ دینے والا ہے۔ میرے دوستو، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک ایسا کام ہے جو ہم میں سے ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہماری بڑی سے بڑی دعا بھی عرش سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا اور وظیفہ کر لینا کافی ہے، لیکن وہ اس خفیہ رکاوٹ سے ناواقف ہیں جو ان کی تقدیر کے بیچ میں کھڑی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے اور آج اس جمعۃ الوداع کی رات میں اس رکاوٹ کو کیسے ہٹانا ہے؟ میں ابھی اس پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ جواب نہ سنا تو شاید آپ کی آج کی رات بھی صرف جاگنے میں گزر جائے گی اور جھولی خالی رہے گی۔ دوستو، ایک اور بات جو آپ کو بے چین کر دے گی، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آج کی رات انعام بانٹنے کے لیے صرف انہی گھروں کا رخ کیوں کرتے ہیں جہاں روشنی کے ساتھ ساتھ تڑپ ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا 27ویں رات ہی سب کچھ ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ طاق راتوں کو تلاش کرو، اور آج کی یہ 23ویں رات اس لیے سب سے الگ ہے کیونکہ اس کے ماتھے پر جمعۃ الوداع کا تاج ہے۔ آج کی رات صرف تقدیر نہیں لکھی جا رہی، بلکہ آج وہ آخری مہر لگنے والی ہے جو آپ کی عید کی خوشی کا فیصلہ کرے گی۔ میں ابھی ویڈیو میں وہ طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے آج فرشتوں کو اپنے گھر کی طرف بلانا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس آخری جمعے کی برکت پانے کے لیے ایک بہت بڑا کام کریں۔ اس وقت آپ جس حال میں بھی ہیں، جس بھی پریشانی میں ہیں، کامنٹس میں صرف ایک بار یا اللہ ہمیں معاف کر دے لکھ دیں۔ یاد رکھیں، آج کی رات کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آمین اور ایک ایک کامنٹ اللہ کے ہاں گواہی بن کر پیش ہوگا۔ میں خود ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ جو آج اس آخری موڑ پر اللہ کا دامن تھام رہے ہیں۔ اب اپنی نظریں اسکرین پر جما لیں کیونکہ اب میں اس پہلے وظیفے کا پردہ اٹھانے والا ہوں جو صرف اس جمعۃ الوداع کی رات کے لیے ہے۔
میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفوں کی دنیا میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کائنات کے مالک کے سامنے اپنی خالی جھولیاں پھیلا دیں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ آج جمعۃ الوداع کی یہ مبارک شام ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہمیں الوداع کہہ رہا ہے اور اوپر سے 23ویں طاق رات کا نور برس رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب مل کر دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں بہت سے مسلمان مل کر اللہ کو پکارتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ رکاوٹ ہوں، لیکن اس وقت لاکھوں لوگ جو کامنٹ میں آمین لکھ رہے ہیں ان میں کوئی تو ایک ایسا اللہ کا لاڈلا ہوگا نا جس کی ایک سسکی پر اللہ ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ آج کی یہ اجتماعی دعا صرف لفظ نہیں ہے، یہ ہماری نجات کی آخری رسید ہے۔ ابھی اسی وقت کامنٹ میں اپنا نام اور اپنی حاجت لکھیں، کیونکہ آج فرشتوں کا قافلہ آپ کے نام کی پرچی لے کر عرش پر جانے والا ہے۔ اے اللہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اے وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آج تیرے گناہگار بندے، تیرے عاجز مسافر اس جمعۃ الوداع کی چوکھٹ پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ مولا، رمضان گزر رہا ہے، تیری برکتیں رخصت ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جھولیاں ابھی بھی خالی ہیں۔ یا اللہ، ہم میں سے کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کی راتیں بیماری کی وجہ سے سسکیوں میں گزر جاتی ہیں۔ اے میرے مالک، وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے بال سفید کر چکی ہیں، آج اس آخری جمعے اور طاق رات کے صدقے ان کے گھروں میں خوشیاں بھیج دے۔ یا رب العالمین، جو نوجوان بے روزگاری کے دھکے کھا رہے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ان کا دستگیر بن جا۔ الہی، آج اس 23ویں طاق رات میں ہم سب کی تقدیر کا وہ بند تالا کھول دے جو برسوں سے نہیں کھلا۔ مولا، ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرما جس میں ہماری بخشش لکھی ہوئی ہو۔ اے اللہ، اگر آج بھی ہم خالی ہاتھ رہ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ آج اس جمعۃ الوداع کے صدقے ہمارے تمام دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ یا اللہ، کامنٹ میں آمین کہنے والے ایک ایک بندے کی خفیہ حاجت کو پورا فرما۔ ہمیں اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے وہ معجزہ دکھا دے کہ ہماری عید سچی عید بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں دوبارہ رمضان نصیب فرمانا، ہمیں ایمان پر موت دینا اور آج کی اس پکار کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، اب جب کہ ہم نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے اور اس کی رحمت کو پکار لیا ہے، اب وقت ہے ان 3 عظیم وظیفوں کا جو آج کی اس رات کے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان وظیفوں کو کرنے سے پہلے ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بات آپ نے نہ جانی تو شاید آپ کی یہ دعا بھی ادھوری رہ جائے۔ وہ کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہوں گا۔ اب اپنا دل اور دماغ حاضر کر لیں، کیونکہ اب وہ پہلا عمل شروع ہونے والا ہے جو آج کی رات آپ کے لیے معجزہ بننے والا ہے۔ دوستو، اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے آ جائیں نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 2 کلمات ہیں جن سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ وہ کلمات جو عرش کے پائے تھامے ہوئے فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج 23 رمضان کی دوسری طاق رات ہے اور جمعۃ الوداع کا مبارک سایہ ہم پر ہے۔ ذرا تصور کریں، اس وقت جب رمضان رخصت ہو رہا ہے، اگر آپ کی زبان ان کلمات سے تر ہو جائے جن کی گواہی زمین و آسمان کی ہر چیز دے رہی ہے، تو کیا آپ کا نصیب نہیں جاگے گا؟ دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو آپ کی زندگی کی ہر بندش، ہر جادو اور ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آج کی رات ان کلمات کی خاص ضرورت کیوں ہے؟ میرے دوستو، آپ سب پریشان ہیں کہ بھائی رزق نہیں آ رہا، گھر میں برکت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی آپ نے اس ذات کی پاکی بیان کی ہے جو رزق بانٹتی ہے؟ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات اس لیے خاص ہے کیونکہ آج اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی پاک ہے وہ اللہ ہر عیب سے، تو آپ دراصل اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میری زندگی میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی عیب ہے، تو اسے دور کرنے پر قادر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آج کی رات تسبیح پڑھنے سے میرا قرض اتر جائے گا؟ میرا جواب ہے خدا کی قسم، ضرور اترے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ آپ کی بڑائی کا ذمہ لے لیتا ہے۔ آج کی اس 23ویں رات میں ان کلمات کی ضرب آپ کے دل کے ان تمام تالوں کو کھول دے گی جو برسوں سے زنگ آلود تھے۔ ایک ایسی بات جو شاید آپ کے ہوش اڑا دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ ایک خفیہ رشتہ جڑا ہوا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایک شرط ہے جس کے بغیر یہ تسبیح صرف الفاظ بن کر رہ جاتی ہے؟ اکثر لوگ 100 بار کیا 1000 بار پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا کام نہیں بنتا۔ وہ ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہے؟ میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے اس کا پردہ فاش کروں گا۔ اس بات کو سنے بغیر وظیفہ شروع مت کیجیے گا۔
ورنہ آپ کی آج کی یہ طاق رات بھی پچھلی راتوں کی طرح صرف جاگنے میں گزر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پریشان ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ڈر رہے ہیں۔ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کی تقدیر بدل دیں۔ سوچیں، اگر آج آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات اللہ کو پسند آ گئے تو وہ آپ کی 7 نسلوں تک کا رزق لکھ دے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج جب فرشتے آپ کے گھر سے گزریں تو وہ آپ کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید کی صبح آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ہو جو صرف اللہ کے ولیوں کے چہرے پر ہوتی ہے؟ تو پھر دوستو میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی وہ جادوئی تعداد اور طریقہ بتانے والا ہوں جو آج کی رات آپ کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب اپنی ڈائری نکال لیں یا اپنے ذہن میں اس ترتیب کو نقش کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج مغرب کے بعد سے شروع کرنا ہے اور سحری تک اسے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ اپنے سر کو جھکا لیں، دل میں اللہ کی بڑائی کا تصور کریں اور پھر اپنی زبان کو ان کلمات سے معطر کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج اس جمعۃ الوداع اور 23ویں طاق رات کی تمام برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار، لیکن یاد رہے یہ 100 بار ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا دل ہر ضرب پر اللہ اللہ پکار اٹھے۔ جب آپ کے یہ 100 بار مکمل ہوں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھوں سے وہ بوجھ اتر گیا ہے جو آپ کو برسوں سے تھکا رہا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کی تسبیح سے عرش الہی پر دستک دینے کے لیے؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن پر دشمنوں نے جادو کر رکھا ہے یا جن کے رزق کو کسی نے باندھ دیا ہے۔ وہ وظیفہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ وہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے سن کر کائنات کی ہر باطل طاقت کانپ اٹھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج 23 رمضان کی دوسری طاق رات ہے اور جمعۃ الوداع کا وہ لمحہ ہے دوستو جب تقدیریں بدلی جا رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پہاڑ جیسا دکھ آ گیا ہے جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہا، اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس نے آپ کو بے بس کر دیا ہے، تو آج اس غیبی چابی کا استعمال کریں۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں، تو پھر اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس بندے کی مدد کرنے کے لیے اتر آتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سب پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے کام کیوں نہیں بن رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی تک اس طاقت کا سہارا نہیں لیا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات اس لیے عظیم ہے کیونکہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول یعنی گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، ولا قوت یعنی نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، الا باللہ یعنی مگر صرف اللہ کی مدد سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آج کی رات یہ پڑھنے سے میری بندشیں ٹوٹ جائیں گی؟ میرا جواب ہے خدا کی قسم، کائنات کی کوئی زنجیر اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ اپنی طاقت چھوڑ کر اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آج کی اس 23ویں رات میں ان کلمات کی گونج آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست اور جادو کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن دوستو رکیں، ایک ایسی بات جو شاید آپ کا دل دہلا دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ ایک فرشتوں کی فوج کا کیا تعلق ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو عرش کے پائے ہلنے لگتے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایک بڑی غلطی ہے جو لوگ یہ وظیفہ پڑھتے وقت کرتے ہیں اور ان کا کام ادھورا رہ جاتا ہے؟ اکثر لوگ اسے صرف زبان سے رٹتے ہیں لیکن وہ خاص نیت بھول جاتے ہیں۔ وہ نیت کیا ہے؟ وہ ابھی میں اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے اس کا ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اس بات کو سنے بغیر وظیفہ شروع مت کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا فیصلہ کرے گی۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے۔ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنے سینے کا وہ سارا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ سوچیں، اگر آج آپ کی یہ پکار قبول ہو گئی تو کل عید کے دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آپ برسوں سے ترس رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج جب فرشتے زمین پر انعام بانٹنے نکلیں تو وہ آپ کا نام سر فہرست رکھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی یہ تسبیح آپ کی زندگی کا آخری دکھ مٹا دے؟ تو پھر میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی وہ پاورفل گنتی اور طریقہ بتانے والا ہوں جو آج کی رات آپ کی کایا پلٹ دے گا۔
میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب اپنی توجہ پوری طرح میری طرف کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج مغرب کے بعد سے شروع کرنا ہے اور کل جمعہ کی شام تک کسی بھی وقت مکمل کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھنا ہے، اپنے دل میں اپنی اس بڑی حاجت کا نقشہ بنائیں جو آج آپ کو سونے نہیں دیتی، اور پھر اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرنا شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج اس جمعۃ الوداع اور 23ویں تاکرات کے تمام معجزات سمیٹنے کے لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار، لیکن یاد رہے یہ 100 بار ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا پورا جسم لرز اٹھے اور آپ کو محسوس ہو کہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے یہ 100 بار مکمل ہوں گے تو اللہ کی قسم آپ کا وہ کام جو سالوں سے رکا ہوا تھا وہ آج کی رات میں اللہ کے حکم سے چل پڑے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کے وظیفے سے اپنی تقدیر کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے؟ لیکن دوستو ابھی جائیے گا مت، کیونکہ اب وہ تیسرا اور آخری وظیفہ آنے والا ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ وہ وظیفہ صرف ایک دعا نہیں ہے، وہ اللہ کی وہ تعریف ہے جو قرآن کا دل ہے۔ وہ کیا ہے اور اسے کس تعداد میں پڑھنا ہے وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ وہی وہ آخری چابی ہے جو آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو سن کر اللہ پاک اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے اور بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے؟ وہ کلمات ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج 23 رمضان کی وہ مبارک رات ہے جس کے ماتھے پر جمعۃ الوداع کا تاج سج چکا ہے۔ ذرا سوچیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، آخری جمعۃ الوداع کہہ رہا ہے اور اوپر سے تاک رات کا نور برس رہا ہے۔ دوستو آپ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آج کے دن استغفار کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آج وہ رات ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کی لسٹ فائنل کر رہا ہے کہ کسے بخشنا ہے اور کسے محروم رکھنا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس لسٹ میں آپ کا نام سر فہرست ہو؟ آج کی یہ توبہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ وہ آخری موقع ہے جو آپ کی پچھلی تمام زندگی کے گناہوں پر جھاڑو پھیر دے گا اور آپ کو ایسے پاک کر دے گا جیسے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ میرے دوستو آپ سب پریشان ہیں نا کہ رزق کیوں رکا ہوا ہے، بیماریاں کیوں نہیں جا رہی؟ میں آپ سے ایک کڑوی بات پوچھتا ہوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے گناہ تو ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات اس لیے عظیم ہے کیونکہ آج اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، من کل ذنب یعنی اپنے ہر اس گناہ سے جو میں نے چھپ کر کیا یا سب کے سامنے کیا، واتوب الیہ یعنی اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آج کی رات یہ پڑھنے سے میرا نصیب جاگ جائے گا؟ میرا جواب ہے خدا کی قسم، آج کی توبہ عرش کو ہلا دے گی، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے رزق کے تالے کھول دو، اس کی دعاؤں کی رکاوٹیں ہٹا دو، کیونکہ اس نے مجھے منا لیا ہے۔ آج کی یہ 23ویں رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ لیکن دوستو رکیں، ایک ایسی بات جو شاید آپ کی نیندیں اڑا دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کا ایک ایسا خفیہ گناہ ہوتا ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا، اور وہی گناہ ہماری سب سے بڑی دعا کو روک کر کھڑا ہوتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ایک گناہ معاف نہیں ہوتا تب تک زندگی کے بند تالے نہیں کھلتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک خاص آنسو ہے جو آج کی رات اس گناہ کو دھو سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ندامت کا قطرہ ان کی آنکھ سے نہیں گرتا۔ وہ آنسو کیسے لانا ہے؟ میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے اس کا ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کا دل پگھل کر رہ جائے گا۔ اس بات کو سنے بغیر وظیفہ شروع مت کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ آخری رسید ہے جو آج آپ کو اللہ سے دلوائے گی۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت مصلی پر بیٹھے صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ آج کی یہ جمعۃ الوداع کی رات آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوچیں، اگر آج آپ کی یہ آخری توبہ قبول ہو گئی تو کل جب عید کا چاند نظر آئے گا تو آپ کے چہرے پر وہ نور ہوگا جو صرف بخشے ہوئے لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج جب فرشتے زمین پر انعام بانٹنے نکلے تو وہ اللہ کو جا کر بتائیں کہ یا اللہ، تیرا وہ بندہ جو برسوں سے بھٹک رہا تھا، آج وہ جمعۃ الوداع کی رات تیرے سامنے سجدے میں گرا ہوا تھا؟ تو دوستو پھر میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی وہ جادوئی تعداد اور طریقہ بتانے والا ہوں جو آج کی رات آپ کی کائنات بدل دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب اپنی پوری توجہ اس آخری ترتیب پر رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج عشاء کے بعد سے لے کر صبح سحری تک کسی بھی وقت مکمل کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس جمعے کی شام تک کا وقت ہے جب تک جمعہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو۔
اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے تمام گناہوں کا تصور کریں اور پھر اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرنا شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج اس جمعۃ الوداع اور 23ویں تاکرات کی تمام رحمتیں سمیٹنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار، لیکن یاد رہے یہ 100 بار ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا دل ہر لفظ پر پکار اٹھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب آپ کے یہ 100 بار مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے سے صدیوں پرانا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کی تسبیح سے اپنی تقدیر کو دوبارہ سے لکھوانے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو وہ 3 خزانے دے دیے ہیں جو آج کی اس عظیم رات کے لیے تھے۔ یاد رکھیں یہ جمعۃ الوداع اب دوبارہ اس رمضان میں نہیں آئے گا۔ آج کی رات سو کر ضائع مت کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس 23ویں طاق رات کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کومنٹس میں ایک آخری بار آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔